دوست، مضمون قحط الرجال۔ قحط میں موت ارزاں ہوتی اور قحط الرجال میں زندگی۔ مرگ انبوہ کا جشن ہو تو قحط، حیات بے مصرف کا ماتم ہو تو قحط الرجال۔ ایک عالم موت کی ناحق زحمت کا، دوسرا زندگی کی ناحق تہمت کا۔ ایک سما حشر کا، دوسرا محض حشرات الارض کا۔ زندگی کے تعاقب میں رہنے والے قحط سے زیادہ قحط الرجال کا غم کھاتے ہیں۔ بستی، گھر اور زبان خاموش، درخت، جھاڑ اور چہرے مرجھائے، مٹی، موسم اور لب خشک، ندی، نہر اور حلق سوکھے۔ جہاں پانی موجیں مارتا تھا وہاں خاک اڑنے لگی، جہاں سے مہ برستا تھا وہاں سے آگ برسنے لگی۔ لوگ پہلے نڈھال ہوئے، پھر بے حال۔ آبادیاں اجڑ گئیں اور ویرانے بس گئے۔ زندگی نے یہ منظر دیکھا تو کہیں دور نکل گئی، نہ کسی کو اس کا یارہ تھا نہ کسی کو اس کا سراغ۔ یہ قحط میں زمین کا حال تھا۔ ابر دل کھول کر برسا، چھوٹے چھوٹے دریاؤں میں بھی پانی چڑھا آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا جل تھل ہوا کہ سبھی تر دامن ہو گئے۔ دولت کا سیلاب آیا اور قناعت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گیا۔ علم و دانش دریا برد ہوئے اور ہوش و خرد مئے ناب میں غرق۔ دن ہوا و ہوس میں کٹنے لگا اور رات ناؤ نوش میں۔ دن کی روشنی اتنی تیز تھی کہ آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ رات کا شور اتنا بلند تھا کہ ہر آواز اس میں ڈوب گئی۔ کاروان نے راہ میں ہی رخت سفر کھول دیا۔ لوگ شاد باد کے ترانے گانے لگے، گرچہ منزل مراد ابھی بہت دور تھی۔ زندگی نے یہ منظر دیکھا تو کہیں دور نکل گئی، نہ کسی کو اس کا یارہ تھا نہ کسی کو اس کا سراغ۔ یہ قحط الرجال میں اہل زمین کا حال تھا۔ شاعر نے جو یہ حال دیکھا تو نوحہ لکھا: بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین۔ دل گرفتگی نے کہا: ایسی شادابی اس ویرانی پر قربان جہاں مادر ایام کی ساری دختران عالم موجود ہوں مگر وبائے قحط الرجال نہ ہو۔ اس وبا میں آدمی کے یہ حال ہو جاتا ہے کہ مردم شماری ہو تو بے شمار، مردم شناسی ہو تو نایاب۔ دل کی خاطر مجھے منظور تھی کہ اس کو آزردہ رکھنا کفر ہے۔ اس کی کشادگی کے بہت سے طریق ہیں جو موقع کی مناسبت سے اختیار کرتا ہوں۔ مجھے یاد آیا کہ دل جوئی کے لیے ایک بادشاہ چھپ کر اپنی پرانی پوستین سر آنکھوں سے لگاتا تھا۔ ہر شخص کے پاس اس کی پوستین ہوتی ہے مگر اکثر اس سے منکر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسے قبول کرنے کے لیے جس جرأت کی ضرورت ہوتی ہے اس کی کمیابی قحط الرجال کی پہلی نشانی ہے۔ خود فراموشی کے فریب سے بچنے کے لیے پوستین ہمیشہ سنبھال کر رکھنی چاہیے، اور جب دل تنگ ہو جائے یا سنگ بن جائے تو اس سے کشادگی اور گداختگی مستعار لینی چاہیے۔ میرے پاس سر و چشم پر رکھنے کے لیے چند چیزیں جو میں نے ایک بے رنگ آہنی صندوقچی میں رکھی ہوئی۔ پرائمری اسکول میں یہ میرا بستہ ہوا کرتا تھا، اب اس سے بہت سے کام لیتا ہوں۔ یہ کبھی پوستین ہے، کبھی چراغ اور کبھی جام میں اس کی رعایت سے کبھی سبکتگین بن جاتا ہوں، کبھی الہ دین اور کبھی جمشید، یعنی کبھی خود شناس، کبھی دم بخود اور کبھی خود مختار۔ میرے اس بستے میں تحریروں، تصویروں اور تمغوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی البم بھی رکھی ہوئی۔ 13 دسمبر 1938 کا ذکر ہے۔ میں مسلم یونیورسٹی ہائی اسکول میں 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ والد محترم نے فرمایا کہ آج ایک چینی مسلمان عالم ہمارے گھر چائے پر آئے گا، مجھے چاہیے کہ اس سے ملوں
اور اس کے آٹوگراف حاصل کروں۔ مہمان کی آمد کی وجہ سے گھر میں سب مصروف تھے، مگر اس تجویز کے بعد میری مصروفیت دوسروں سے کچھ زیادہ بڑھ گئی۔ نہ میرے پاس آٹوگراف البم تھی، نہ آٹوگراف حاصل کرنے کا تجربہ۔ میں اس کے آداب سے بالکل ناواقف تھا اور واقفیت حاصل کرنے کے لیے صرف 2 گھنٹے ملے۔ میں بازار گیا، ورما فوٹوگرافر کے یہاں بہت سے البم پڑے تھے۔ مجھے نیلے رنگ کی یہ چھوٹی سی آٹوگراف البم پسند آئی، جس میں مختلف رنگوں کے صفحات لگے ہوئے تھے اور جلد پر البم کا لفظ سنہرا چھپا ہوا تھا۔ اس کی قیمت صرف 6 آنے تھی۔ اس وقت بھی مجھے وہ البم قیمتی لگی اور میں آج بھی اسے بیش قیمت سمجھتا۔ البتہ ان دنوں وجہ کچھ اور تھی اور ان دنوں کچھ اور۔ سے پہل جب میں نے نامانوس خال و خط کے مہمان کے سامنے اسے پیش کیا تو بڑی مانوس مسکراہٹ اور شفقت سے انہوں نے میری طرف دیکھا، کچھ باتیں ابا جان سے کیں اور قلم ہاتھ میں لے کر چینی زبان میں 3 سطریں لکھی۔ پھر ان کا لفظی ترجمہ انگریزی میں کر دیا اور دستخط کر کے البم میرے واپس کر دی۔ میں بہت خوش ہوا، حالانکہ نہ چینی سمجھ میں آئی نہ انگریزی۔ ہر اچھے آدمی کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے، اس کے نزدیک جائیں تو دل خود بخود منور ہو جاتا ہے۔ آج میں روشنی کے اس حلقے میں پہلی بار داخل ہوا، اپنے اندھیرے چھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ خوشی کے ساتھ تعجب کی بات تھی۔ اس چینی پروفیسر نے چینی زبان میں لکھنا شروع کیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ سطریں اوپر سے نیچے کی طرف آتی۔ حیرت اس وقت دور ہوئی جب یہ سمجھ میں آیا کہ ہر اچھی بات الہامی ہوتی ہے اور الہام نازل ہوا کرتا ہے۔ معزز مہمان نے چینی زبان میں میری البم میں جو کچھ لکھا تھا اس کی قدر و قیمت مجھے بہت دنوں کے بعد معلوم ہوئی، اور یہ بہت سے دن میں نے ایک تلاش میں صرف کی۔ محمد ابراہیم شاکیو چن تو دستخط کرنے اور چائے پینے کے بعد رخصت ہو گئے۔ وہ ایک طویل سفر پر نکلے ہوئے تھے اور ان کے دستخط کی بدولت میں بھی ایک طویل سفر پر نکل کھڑا ہوں۔ میرا یہ سفر آج بھی جاری ہے۔ شروع میں یہ بات بڑی آسان لگی کہ کسی بڑے آدمی کے دستخط حاصل کیے جائیں، مگر جوں ہی میں نے دوسرا ورق الٹا اور سوچنے لگا کہ اب کس کے آٹوگراف لیے جائیں تو بات ہاتھ سے نکل گئی۔ میں نے والد محترم سے رہنمائی چاہی تو ہدایت ملی کہ آٹوگراف البم کے صفحات ہوں یا زندگی کا ورق سادہ، انہیں یوں ہی نہیں بھرنا چاہیے۔ جاؤ نگاہ انتخاب کو کام لینا۔ بڑے آدمی زندگی میں کم اور کتابوں میں زیادہ ملیں گے۔ ان سے تعارف کے لیے کارلائل سے مدد مانگو، ان سے ملاقات کے لیے پلوٹارک کے پاس جاؤ۔ ان کو سمجھنے کے لیے سادی سے لے کر سیمول اسماعیل تک سب کے دروازے پر دستک دو۔ راہ کا نشان اتنا واضح ملا تو سفر شروع ہو۔ پہلی منزل نہ عظیم مصنف تھے نہ ضخیم کتابیں۔ یہ سفر تو بچوں کی کہانیوں کی چھوٹی سی پگڈنڈی پر شروع ہوا۔ اسکول میں انعام تقسیم ہوئے تو ایک کتاب جس کا عنوان بہادر لڑکا تھا میرے حصے میں آئی۔ یہ ایک بلندیزی بچے کی کہانی تھی جو سرما کی ایک شام سمندری پشتے پر جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک چھوٹے سے سوراخ پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ گاؤں جا کر اس کی خبر کرے گا تو اتنی دیر میں پانی کے زور سے پشتے میں شگاف ہو جائے گا اور وہ ساری بستیاں، وہ سارے کھیت جو سطح سمندر سے نیچے ہیں غرق ہو جائیں گے۔ وہ اس سوراخ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ رات آئی تو وہ اسی حالت میں سو گیا۔ پہلے سردی اور پھر موت سے اس کا جسم اکڑ گیا، مگر ننھا سا ہاتھ جوں کا توں پشتے کے چھوٹے سے سوراخ پر رکھا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کا محسن ایک بہادر لڑکا ہے۔ میرے سفر کی یہ پہلی منزل تھی۔ اس کا نقش دوسری ساری منزلوں سے گہرا اور روشن ہے۔ یہ منزل جرأت اور قربانی کی منزل تھی۔ اس کے بہت سے نام ہیں اور وہ نام جس سے اس کی ساری عظمتیں آیا ہوتی ہیں شہادت کہلاتا ہے۔ بہادر لڑکے کی کہانی بچوں کے لیے تھی اور ایک بچے نے اسے پڑھا تھا۔ وہ بچہ یہ سمجھا کہ جرأت کے اظہار کے لیے جو مقامات درکار ہیں وہ صرف دوسرے ملکوں میں ہوا کرتے ہیں، جیسے ہالینڈ میں سمندر کو روکنے والے پشتے۔ وقت گزرا،
تو یہ عقدہ کھلا کہ دنیا کا ہر ملک سطح سمندر سے نیچے آباد ہے۔ آبادی اور سمندر کے درمیان پشتے بنے ہوئے ہیں، نئے اور پرانے، پائیدار اور ناپائیدار۔ ان میں جو پشتے دین اور سیاست کے ریختہ اور بدن کے لہو اور قلم کی سیاہی کے آمیختہ سے بنے ہوں، اور جن کی حفاظت بصیرت اور فکر فردہ کے سپرد ہو، صرف وہی پشتے مضبوط اور مستحکم ہو گئے۔ پشتے خواہ کتنے ہی پائیدار کیوں نہ ہو، ان کی حفاظت پشت در پشت اور لمحہ بلمحہ کرنی پڑتی۔ اگر ان میں چھوٹا سا سوراخ ہو جائے تو اسے شگاف بنتے دیر نہیں لگتی۔ سوراخ بند کرنے کی ترکیب بہادر لڑکی کی کہانی میں درج تھی، اور شگاف کی تباہیوں کا حال تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ تاریخ غور سے پڑھا تو وہ پشتوں اور شگافوں کی داستان نکلی۔ ایک ورق سب پہ عزم و ہمت اور دوسرا ورق درس عبرت۔ پشتے کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ مضبوط ہو تو سمندر کو روکنے والی چٹان، اور نازک ہو تو چینی کا بیش بہا گلدان۔ گلدان کی داستان بھی سنو۔ کہتے ہیں ایک خاندان میں چینی کا ایک قیمتی اور قدیمی گلدان ہوا کرتا تھا۔ ایک لاؤبالی نوجوان نے بوڑھے جد سے اس کی اہمیت کے بارے میں پوچھا۔ جواب ملا کہ وہ کئی نسلوں سے خاندان میں سب سے قیمتی ورثہ کی حیثیت سے محفوظ چلا آ رہا ہے، اور خاندان کے ہر فرد اور ہر نسل کا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ نوجوان نے کہا اب اس کی حفاظت کا تردد ختم ہوا، کیونکہ چینی کا وہ گلدان موجودہ نسل کے ہاتھ سے پھسل کر فرق پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ بوڑھا بولا حفاظت کا تردد ختم ہوا، ندامت کا دور کبھی ختم نہ ہوگا۔ جرأت کی طرح قربانی کے بارے میں بھی پہلے غلط فہمی ہوئی۔ خیال تھا کہ یہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی زرہ پوش اور کفن بردوش جذبے کا نام تھا، اور اس زمانے میں جنگ کے لیے ڈھال، تلوار اور یہ جذبہ کام آتا تھا۔ اب کیونکہ ڈھال اور تلوار کا زمانہ نہیں رہا، اس لیے قربانی کی بھی چندہ ضرورت نہیں۔ جنگ کے بارے میں بھی میری واقفیت واجبی تھی۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ جنگ صرف پہلے زمانے میں ہوتی تھی جب آدمی غیر مہذب اور بہادر تھا، اور اب اس کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ آدمی مہذب اور بزدل ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم کا ذکر کان میں پڑا تو خیال میں صرف اتنی ترمیم ہوئی کہ اگر موجودہ دور میں بھی جنگ کا کوئی وجود ہے تو وہ دور دراز کے علاقوں میں ہوگا، اور ہمارے علاقے کے بارے میں راوی جب بھی لکھے گا چین لکھے گا۔ وقت گزرا تو یہ غلط فہمی بھی دور ہوئی۔ معلوم ہوا کہ جنگ تو ہر وقت اور ہر جگہ جاری، اور اس کے وار سے نہ کوئی خطہ خالی ہے اور نہ کوئی لہجہ فارغ۔ اس جنگ میں ہر قدم پر قربانی دینی پڑتی، اور اس کی بھی مختلف صورتیں ہوتی۔ انتہائی صورت شہادت ہے، مگر بعض لوگوں کی قسمت میں ایسی زندگی لکھی جاتی ہے کہ وہ جیتے جی شہید ناز ہو جاتے ہیں۔ اس قبیلہ کے لوگ زندہ شہید کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کے امام کا نام احمد بن حنبل ہے۔ مامون کے عہد میں امام حنبل کی مشکیں کسی ہیں۔ معتصم کے عہد میں انہیں کوڑے مار کر بے ہوش کرتے اور تلوار کی نوک چبھو کر ہوش میں لاتے۔ واسق کا عہد آیا تو انہیں قید تنہائی کی سزا دی۔ پیرانہ سالی آئی تو ابتلا کی جگہ اس احترام نے لے لی جو 1000 برس گزرنے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ قیامت آئے گی تو کیا عجب کہ جہاں پیشانی سجدے کے نشان سے منور ہوگی، وہاں پشت دروں کے نشان سے روشن تر ہو جائے۔ وہ پشت جسے بعض حاکم درے لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس پر لوگ خوشی سے کئی نسلوں اور کئی صدیوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ دراصل جرأت ایک کیفیت ہے، قربانی اس کیفیت پر گواہی ہے۔ جرأت ایک طرز اختیار کا نام ہے، اور قربانی ایک طریقے ترک کو کہتے ہیں۔ اس ترک و اختیار میں بسر ہو جائے تو زندگی جہاد اور موت شہادت کا نام پاتی۔ بچوں کی کہانیوں سے بات آگے بڑھی تو لڑکوں کی ان کتابوں تک جا پہنچی جن میں بڑے آدمیوں کا مختصر حال درج ہوتا ہے۔
ان کتابوں میں زیادہ تر ان لوگوں کا ذکر تھا جن کی ایجاد و دریافت یا تحریر و افکار کو صدقہ جاریہ کا درجہ حاصل۔ یہ ایک طویل قطار ازل سے ابد کی طرف رواں، جس میں ہر مکان اور ہر زمان کے لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ اس سلسلے کے دونوں سرے کسی کو ڈھونڈے سے نہیں ملتے، ایک سرا ماضی میں گم اور دوسرا مستقبل میں پوشیدہ۔ جس مقام کو حال کہتے ہیں وہاں ایک بھیڑ لگی، کوئی چاند پر چڑھ رہا ہے تو کوئی قلب بیمار کی گہرائیوں میں اتر رہا ہے۔ اس بھیڑ میں سب کے چہرے شناخت کرنا یا سب کے نام یاد رکھنا مشکل ہے۔ یہ لوگ بھی عجیب ہیں، ان کو اس بات سے ہرگز کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ یاد رکھے جائیں گے یا بھلا دیے جائیں گے۔ غرض ہے تو صرف یہ کہ اس بے ڈھب دنیا کو کیوں کو ڈھب پر لایا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے دنیا کو جس حال میں پایا اس سے بہتر حال میں چھوڑا، اور یہی بات انہیں عام آدمی سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ لوگ فرحات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ساری عمر پہاڑ کھودتے اور نہر نکالتے گزر جاتی ہے۔ اس نفسہ نفسی کی دنیا میں جہاں ہر شخص صرف اپنے لیے زندہ ہے، یہ فرہادی گروہ دوسروں کے لیے زندگی لٹا دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیا بھر کی مصیبتیں نقد حیات کے عوض خرید لیتے اور پھر بھی اس سودے میں انہیں خسارہ نہیں ہوتا۔ یہ گروہ نہ ہوتا تو دنیا غیر آباد ہوتی، اور یہ گروہ ناپید نہ ہوا تو انسان ماورا میں بھی ایک نئی دنیا آباد کرے گا۔ اس گروہ کے افراد مختلف زبانیں بولتے ہیں، مگر ان کا ترانہ فارسی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے 3 شعر مجھے یاد ہیں۔ تو شب آفریدی چراغ آفریدہ، صفات آفریدی ایاغ آفریدہ، بیابان و کوهسار و راغ آفریدی، خیابان و گلزار و باغ آفریدم. من آنم که از سنگ آیینه سازم، من آنم که از زهر نوشینه سازم. اقبال نے جب اس ترانے کی بازگشت سنی تو اس نے جانا کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. افریقہ کے گھنے جنگلوں میں ایک شخص زندگی کے معنی تلاش کر رہا تھا. مغربی ساحل کے وسطی جنگل میں اس کی کشتی ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں پانی پایاب تھا اور مگرمچھ اس کثرت سے تھے کہ کشتی ان سے ٹکرائے بغیر ذرا بھی آگے نہ بڑھ سکتی. سترو پانی میں سست مگر تند خو جانوروں کے درمیان گھری ہوئی کشتی میں بیٹھا ہوا فلسفی کچھ سوچ رہا تھا. وہ اس فکر میں غرق تھا کہ زندگی کو کیوں کر ایک حقیر مجبوری سے ایک بیش بہا قوت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس کی زبان جرمن تھی. اگر اردو ہوتی تو وہ یہ شعر ضرور پڑھتا. دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہاد، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. اچانک فلسفی کے مبہم احساس کو ایک واضح خیال کی شکل میں گئی. ایک ناقابل بیان کیفیت کو بالآخر ایک جملے نے اپنی گرفت میں لے لی. فلسفی کی سوچ کا حاصل یہ تھا کہ زندگی ایک عطیہ ہے جس کا کم از کم حق ادا کرنے کی واحد صورت یہ ہے کہ دوسروں کو اس میں حصہ دار بنا لیا جائے. فلسفی اپنی تلاش کی اس منزل پر پہنچ کر بہت خوش ہوا. عین ممکن تھا کہ وہ دریا میں چھلانگ لگا دیتا کیونکہ سوچنے والے ایسے کام کرتے آئے. وہ بھی تو ایک مفکر تھا جو غسل خانے سے سیدھا بازاروں میں جا نکلا. خود بے رہنا تھا مگر سرخوش کہ اس کے خیال کو لباس میسر آ گیا. بچوں کی کہانیوں میں مجھے جرت اور قربانی کا نشان ملا اور لڑکوں کی کتابوں سے مجھے حکمت اور خدمت کا پتہ چلا. پہلے گروہ کے لوگ شہید کہلاتے ہیں اور اس دوسرے گروہ میں جو لوگ شامل ہیں انہیں محسنین کہتے ہیں. اہل شہادت اور اہل احسان میں فرق صرف اتنا ہے کہ شہید دوسروں کے لیے جان دیتا ہے اور محسن دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے. ایک کا صدقہ جان ہے اور دوسرے کا تحفہ زندگی. ایک سے ممکن وجود میں آتا ہے اور دوسرے سے اس وجود کو توانائی ملتی. ان کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی ہوتا ہے جو اس توانا وجود کو تابندگی بخشتا ہے.
جو لوگ اس آخری گروہ میں شامل ہوتے ہیں انہیں اہل جمال کہتے ہیں۔ اہل جمال کی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ مسجد قرطبہ تعمیر بھی کرتے ہیں اور تحریر بھی۔ یہ الحکم کی طرح بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں اور اقبال کی طرح درویش بھی۔ انہیں تخلیق حسن پر معمور کیا جاتا ہے۔ نثر ہو کہ شعر، نقش ہو کہ نغمہ، رنگ ہو کہ خشت و سنگ، یہ خون جگر سے اسے یوں تمام کرتے ہیں کہ جو نظر ان کی تخلیق پر پڑتی ہے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ اگر ان کی تخلیق میں حسن صورت ہے تو خود ان کی اپنی ذات میں بھی ایک حسن ہوتا ہے، جسے حسن سیرت کہتے ہیں۔ حسن کی دولت اہل جمال کو اتنی وافر ملتی ہے کہ وہ اسے دوسروں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ یہ تقسیم ان کی زندگی کے بعد بھی جاری رہتی اور اس کی بدولت بدی اور بدنمائی کو پھلنے پھولنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ زندگی کو ایک گروہ نے ممکن بنایا، دوسرے نے توانا اور تیسرے نے تابندہ۔ جہاں یہ تینوں گروہ موجود ہوں وہاں زندگی موت کی دسترس سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور جس ملک یا عہد کو یہ گروہ میسر نہ آئے اسے موت سے پہلے بھی کئی بار مرنا پڑتا ہے۔ جس سرحد کو اہل شہادت میسر نہ آئے وہ مٹ جاتی ہے۔ جس آبادی میں اہل احسان نہ ہو اسے خانہ جنگی اور خانہ بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس تمدن کو اہل جمال کی خدمات حاصل نہ ہو وہ خوشنما اور دیر پا نہیں ہوتا۔ میری تلاش مجھے اہل شہادت، اہل احسان اور اہل جمال تک لے آئی تو مجھے سرحد کی فکر ہو گئی۔ سرحد کی دور دور تلاش کی، مگر جب وہ ملی تو شہرک سے بھی قریب نکلی۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سورہ 2 آیت 154۔ اور اے مسلمانوں، جو شخص خدا کی راہ حق میں جدوجہد کرتا ہوا مارا گیا اسے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے، لیکن افسوس کہ تم اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ سند اہل شہادت کے بارے میں ہے۔ ان لوگوں کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ ان کے زندہ ہونے، روزی پانے اور اجر عظیم کا حقدار ہونے کے علاوہ یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو رحمت اور مغفرت ان کے حصے میں آئے گی وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کا ذخیرہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اہل احسان کا ذکر بھی کئی جگہ آیا ہے اور ان کے لیے بھی نوید ہے۔ ایک طرف تو یہ وعدہ ہے کہ سنزید المحسنین، سورہ 7 آیت 161، یعنی ان کو اور زیادہ دیں گے، اور دوسری طرف بشارت ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اور ان اللہ یحب المحسنین۔ خدا کی محبت جو اہل احسان کو ملی اس میں اہل جمال بھی شامل ہے۔ سند کے لیے حدیث کے یہ الفاظ غور طلب ہیں، اللہ جمیل یحب الجمال۔ اسناد پر غور کیا تو کتنی ہی نئی راہیں کھلی۔ یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ خدا اپنی صفات میں انسان کو شامل کرتا ہے اور اس کی زندگی کے سفر میں بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا تحفہ وہ حکمت ہے جو خدا اور کتاب دونوں کی صفات میں پائی جاتی ہے۔ عزیز الحکیم نے کتاب الحکیم میں فرمایا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی۔ اس نعمت کے کئی نام ہیں۔ اہل شہادت کو حکمت ملی تو جنون کہہ رہا ہے، اہل احسان کو ملی تو خیر کثیر ہو گئی، اہل جمال تک پہنچی تو حسن بن گئی۔ یہ تینوں گروہ اس نقطے پر آ کر مل جاتے ہیں اور پھر یہ پہچان دشوار ہو جاتی ہے کہ کون کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس منزل پر پہنچ کر تخصیص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ صفت جب سب کی ایک ہوتی ہے اگرچہ اظہار کی صورت مختلف ہوتی ہے۔ اس صفت کو صوفی نے تجلی کہا
اور شاعر نے اکثر رخ یار. یہ عکس حضرت لوط کے حکم و علم اور طالوت کے علم و جسم میں نظر آتا ہے. یہ عکس حضرت داؤد اور حضرت سلیمان پر اس وقت پڑا جب وہ ایک کھیتی کا مقدمے کا فیصلہ کرنے لگے. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے. یہی عکس بیعت رضوان کے وقت پر اس طرح جلوگر ہوا. ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. خدا کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو انسان اپنی ذات کے درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے. اس درجے تک پہنچے ہوئے لوگ مومن ہوتے ہیں، اور ان کا بیان اقبال نے یوں کیا ہے: ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. خدا اور مومن کے درمیان جو مقام آتا ہے اس پر پیغمبر فائز ہوتے ہیں. پیغمبروں کے بارے میں پہلا گمان تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی دوسری مخلوق ہے، اور انسان سے ان کا تعلق صرف یہ ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اس روپ میں ظاہر ہوتے ہیں. خاتم الانبیاء نے انا بشر فرما کر اس گمان کو باطل کر دیا، اور اس بات کو حق ثابت کر دیا کہ اللہ نے بنی آدم کو عزت دی. بشر کی ساخت کا سوال اٹھا تو جواب ملا کہ ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر ساخت کا پیدا کیا، اور اس جواب کے ساتھ انجیر، زیتون، طور سینین اور شہر امن کا ذکر بھی آیا. انسان کی اپنی ساخت کی نوعیت اور اس کے لیے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بشریت سے واقف ہونے کے بعد تلاش کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا. بات بہادر لڑکے کی کہانی سے چلی اور بڑے آدمیوں کے سوانے سے ہوتی ہوئی قصص الانبیاء تک جا پہنچی. وہ تلاشی کو پتہ چلا کہ پیغمبر کی عظمت اس پیغام کا پرتو ہوتی ہے جو وہ لے کر آتا ہے. ہر ایک پیغمبر کو علیحدہ علیحدہ تجربات سے گزرنا پڑا، اور ان تجربات کی نوعیت کے اعتبار سے ان کی مختلف صفات کو نمایاں ہونے کا موقع ملا، یہاں تک کہ وہ اپنی امتیازی صفات کے ساتھ یوں متصف ہو گئے کہ عام طور پر نگاہ صرف اسی معروف پہلو تک جا کر رک جاتی. مثلا صدق خلیل، ذبح اسماعیل، حسن یوسف، لحن داؤد، ضرب کلیم اور اعجاز مسیحا. ان تمام پیغمبروں میں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، دو خوبیاں مشترک ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی زندگی دوسروں کی خدمت، رہنمائی اور اصلاح میں بسر ہوئی، اور دوسرے ان کی طبیعت کا وہ استقلال جس کی وجہ سے وہ نہ تو ناکامی میں متزلزل ہوئے اور نہ کامیابی میں متکبر. یہ زندگیاں پامردی اور بے لوثی سے دوسروں کے لیے وقف رہیں. یہی ان کی عظمت کا راز ہے، اور یہی ان زندگیوں سے حاصل ہونے والا سب سے بڑا سبق. پیغمبروں کی عظمت مسلم ہے، مگر فضیلت کے اعتبار سے ان میں بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے. یہ معاملہ درجات کا ہے، اور اللہ کے یہاں عام لوگوں کے علاوہ پیغمبروں کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں. سب سے افضل مقام کا سب سے اعلیٰ درجہ معراج کہلاتا ہے. جس کو یہ مرتبہ حاصل ہوا وہ انسانوں میں سید البشر اور پیغمبروں میں سرور الانبیاء کہلایا. شاعر نے اس کی خوبیوں پر نظر ڈالی اور کہا: آنچہ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. انسان کی تلاش میں خالق کا ذکر لازم ہو جاتا ہے. بحث کا رخ خدا سے انسان کی جانب ہو یا انسان سے معراج کی طرف، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خالق نقطۂ آغاز بھی ہے اور نقطۂ انجام بھی. ایک وہ زمانہ تھا کہ انسان نے پہلے صفات خداوندی کی فہرست بنائی، پھر وہ صفات مستعار لے کر جو متشابہات میں شامل ہیں ایک ایسی مخلوق عالم خیال میں تخلیق کی جو دیو مالائی قرار دی گئی. بڑے آدمی کو دیو مالائی کسوٹی پر پرکھا گیا اور اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا کہ وہ ما فوق الفطرت معلوم ہونے لگا. آہستہ آہستہ شعور بیدار ہوا اور لوگوں کا اعتبار ناقابل اعتبار قصے کہانیوں سے بالکل اٹھ گیا. یہ آیا ہوا کہ انسان احسن تقویم بھی ہے اور اشرف المخلوقات بھی، اور اپنی ذات و صفات کے سہارے ان مقامات سے کہیں بلند مقامات پر پہنچ سکتا ہے جہاں دیو مالائی افسانہ ترازیاں سے پہنچا سکتی ہے. انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ بلندی کی طرف مائل پرواز ہو.
پستی میں وہ گرتا ضرور ہے مگر وہاں ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ یہ اس کی فطرت کے خلاف۔ اگر وہ پستی سے ہمیشہ کے لیے سمجھوتا کر لے تو اس میں اور حیوان اور شیطان میں فرق ختم ہو جائے۔ یہی حال انسان کی بلندیوں کا ہے۔ وہ اگر کسی خاص بلندی پر اکتفا کر لے تو اس میں اور آسمانی مخلوق میں فرق ختم ہو جائے گا۔ انسان اس فرق کو قائم رکھنے پر مصر ہے، لہذا اس کو نہ ایسی پستی گوارا ہے اور نہ ایسی بلندی پر قرار آتا ہے۔ یہ درست ہے کہ کچھ آدمی پستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بیشتر عام سطح پر رہتے ہیں، مگر ایک قلیل جماعت بلندیوں کو سر کرنے نکل پڑتی ہے تاکہ انسان کو اس کا اصل مقام حاصل ہو جائے۔ اس مقام پر پہنچنے والوں کے بارے میں مولانا روم نے کہا ہے: وزیری کھنگرائی کبریاش مردانن، فرشتہ سید و پیمبر شکار و یزداں ہوگی۔ اس شعر میں جن لوگوں کی طرف اشارہ ہے ان سے ملاقات کی خواہش رکھنا، مگر اس کے لیے نظر کہاں سے لاؤں؟ ابھی میری وہ جستجو بھی ناتمام ہے جو بہادر ولندیزی لڑکے کی کہانی سے شروع ہوئی تھی۔ اس سے فارغ ہوا تو کنگرائے کبریائی کے قرب میں بسنے والوں کی تلاش شروع کروں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ تلاش ساحل دریا سے شروع کرنی چاہیے، جہاں ایک بزرگ صورت ملتے ہیں جو منزل کا صحیح پتہ بتا دیتے ہیں۔ میں نے اس خاکدان کو اتنا دلچسپ پایا ہے کہ ابھی ساحل دریا تک نہیں پہنچا، اور دل کو اس خیال سے بہلا لیتا ہوں کہ ہمدم دیرینہ کی ملاقات کو مسیحا و خضر پر ترجیح دینے والے قبیلے کا رکن ہے، حالانکہ سچ بات کچھ اور ہے۔ ملک نے اپنے دریا فروخت کر دیے اور اب ان کی سوکھی گزرگاہوں کے کنارے خضر کی تلاش اب سے۔ اب نہ دریا میں پانی ہے نہ انسان میں دریا دل۔ اس عالم میں جس نے چلنے کے لیے راستہ دے دیا وہی خضر ٹھہرا، اور جس نے زندہ رہنے دیا وہی مسیحا بنا۔